السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ یمانی یمن سے نہیں بلکہ عراق سے نکلے گا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ وہ روایات کہ جن سے یہ سمجھا گیا ہے کہ یمانی یمن سے نکلے گا، یہ روایات انتہائی کمزور روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں، غیر قابل اعتماد روایات ہیں۔ تو اب ان علماء سے یہ پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، وہ روایات جو یہ بتاتی ہیں کہ یمانی یمن سے نکلے گا یہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یمانی نے عراق سے نکلنا ہے؟ تو یہ علماء جواب دیتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب ہم یمانی کے متعلق روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تین شخصیات ایسی ملتی ہیں جنہوں نے کوفہ کی طرف بڑھنا ہے، کوفہ کی طرف آنا ہے۔ ایک سفیانی ہے، یہ شام سے کوفہ کی طرف بڑھے گا۔ دوسرے خراسانی ہیں، یہ ایرانی ہوں گے اور انہوں نے امام کی نصرت کے لیے اپنا لشکر لے کر کوفہ کی طرف نکلنا ہے۔ اور تیسرے یمانی ہوں گے جو امام علیہ السلام کے وزیر ہیں، امام علیہ السلام کے قابل اعتماد ناصر ہیں، حتیٰ روایات میں ان کو امام زمانہ علیہ السلام کا بھائی تک کہا گیا ہے۔ انہوں نے بھی کوفہ کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اب یہ علماء کہتے ہیں کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان تینوں نے اس برابری کے ساتھ کوفہ پہنچنا ہے، جیسے دو گھوڑے دوڑ میں مقابلے کے لیے بھاگیں اور وہ بالکل برابر اپنے نقطے پر پہنچے جہاں انہوں نے پہنچنا ہو۔ تو عربی میں ان کو فرس ریحان کہتے ہیں، جو برابر اپنے نقطے پہ پہنچے۔ تو روایات میں کہا گیا ہے کہ یمانی اور سفیانی یہ برابر کوفہ پہنچیں گے، یعنی جب سفیانی شام سے کوفہ پہنچے گا اسی وقت یمانی اپنے مقام سے کوفہ کی طرف پہنچے گا۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ یمانی اور سفیانی کا کوفہ پہنچنے تک کا درمیانی فاصلہ برابر ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یمانی نے جہاں سے کوفہ آنا ہے وہ اور جگہ ہو، اور سفیانی نے جہاں سے کوفہ آنا ہو وہ اور جگہ ہو، مگر ان دونوں کا کوفہ کا جو فاصلہ ہوگا دونوں کا برابر ہوگا۔ تو یہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ پھر یمانی کو عراق سے نکلنا چاہیے، یمن سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ظاہری طور پر یمانی یمن سے نہیں آ سکتا، چونکہ اگر وہ بائی روڈ آنا چاہے یمانی یمن سے عراق تو آگے سعودیہ کی حکومت ہے، اور سعودیہ کی جو حکومت ہے وہ آل محمد کے چاہنے والوں کے حق میں نہیں رہی، بلکہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے 15 دن پہلے بھی وہاں پر ایک نفس زکیہ کو کعبہ کے پاس ذبح کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمینی راستے کے ذریعے یمانی نہیں آ سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ شام والی طرف سے آئیں گے، چونکہ شام کا بارڈر اور عراق کا بارڈر ملتا ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ وہاں پر سفیانی جو امام علیہ السلام کا دشمن ہے اس کا قبضہ ہوگا، ترکوں کی فوجوں کا قبضہ ہوگا، اردن والا بارڈر اور شام والا بارڈر یہ سفیانی کے قبضے میں ہوگا۔ ایران سے بھی نہیں آ سکتے، چونکہ ایران سے سید خراسانی نے نکلنا ہے، وہ اپنی فوجیں لے کے ایران سے عراق آئیں گے۔ تو پس ایک نقطہ رہ جاتا ہے، اور بحری راستہ بھی ممکن نہیں ہے، یمن سے بحری راستے کے ذریعے وہ عراق پہنچیں، تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو رکاوٹیں موجود ہوں گی۔ آج کل بھی امریکی بحری بیڑے موجود ہیں، تو ظاہراً ناممکن لگتا ہے۔ تو پس جو ہے یمانی وہ عراق کے کسی شہر سے نکلے گا اور کوفہ کی طرف بڑھے گا۔
تو اب یہ علماء بتاتے ہیں کہ پھر یمانی کو یمانی کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ یمن سے نہیں نکلے گا تو پھر اس کو یمانی تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ عراقی کہنا چاہیے جب اس نے عراق سے نکلنا ہے۔ تو یہ علماء جواب دیتے ہیں کہ یمانی کو یمانی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے یمن کے قبائل یمن سے ہجرت کر کے عراق آئے تھے، فلسطین، شام، اردن اور ایران تک، سعودیہ تک یہ قبائل موجود ہیں۔ تو ممکن ہے یمانی کو یمانی اس وجہ سے کہا گیا ہو کہ عراق میں جو یمانی اور یمنی قبائل موجود ہیں ان میں سے یمانی کا تعلق ہو اور اس وجہ سے یمانی کو یمانی کہا گیا ہو۔ تو پس خلاصہ یہ ہے کہ یمانی جو ہے وہ عراق سے نکلے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یمانی پھر کوفہ کیوں جائے گا؟ یمانی کوفہ اس لیے جائے گا کہ امام علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ کوفہ نے ہونا ہے۔ سفیانی جو کہ امام کا دشمن ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہ کوفہ پر امام زمانہ سے پہلے قابض ہو جائے اور کوفہ کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو وہ کوفہ والوں پر ظلم کرنے کے لیے شام، فلسطین، اردن اور عراق کے علاقے فتح کرتے کرتے بغداد تک پہنچے گا، جبکہ یمانی جو ہے وہ کوفہ والوں کو سفیانی کی شر سے بچانے کے لیے کوفہ پہنچے گا اور کوفہ والوں کو سفیانی کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور یہ جب پہلے کوفہ پہنچ جائے گا تو سفیانی کی یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کوفہ پر حملہ کرے اور کوفہ کو اپنے تسلط میں لے، پھر یہ واپس چلا جائے گا اور اہل کوفہ محفوظ